ویلکم بیک ویورز ان دا کورس. اب ہم کی ورڈ ریسرچ کو سمجھنے کے بعد جو ہے آن پیج کی طرف بڑھتے ہیں اور آن پیج ایس ای او کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں. تو آن پیج میں میرے پاس جو ہے میں ایک سلائڈ ہے، اس میں سمپل سا میرے پاس کچھ پوائنٹس ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی چیزیں آئیں گی بیچ میں وہ ہم جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے. آن پیج میں سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کورس کے دوران جو انٹروڈکشن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کورس میں ہم کچھ کی ورڈز کے اوپر لائیو جو ہے کام کریں گے، اور لائیو کچھ کی ورڈز کو اس کورس کے دوران ہی جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو گوگل میں رینک اپ کریں اور ان کو رینکنگ مطلب اچھی رینکنگ میں لے کر آئے. فرسٹ پیج پہ کوشش کریں گے کہ اس کو لے کر آئیں. تو اب آن پیج میں جب ہم آتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ڈومین نیم، ہوسٹنگ اور ٹاپک کے حوالے سے، کی ورڈز کے حوالے سے، اب ہم سیٹنگ اپ اور ویب سائٹ. اب ہمارے پاس آئیڈیا ہے کہ بھئی ہم نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے جس کا ٹاپک کوئی بھی ہو سکتا ہے، نیچ بھی ہو سکتا ہے، مائکرو نیچ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس خاکہ ہے. ہم نے ویب ہوسٹنگ بھی لے لی ہے، ہم نے کیا کیا ہے جناب کہ ڈومین بھی لے لیا، ویب ہوسٹنگ بھی لے لی، اور ہم نے ورڈ پریس یا ڈروپل یا جوملا یا بلاگر یا کوئی بھی ہم نے ویب سائٹ کہیں پہ انسٹال کر لی ہے اور سیٹ اپ کر لی ہے. اب میں اس کا آپ کو ریئل ایگزامپل اپنی دو ویب سائٹس جو میں نے ابھی ریسنٹلی ہی بنائی ہیں، یہ کچھ تھوڑی سی پرانی ویب سائٹس ہیں، آن لائن ٹیوٹنگ .com کے نام سے، کچھ منتھس پہلے پرانی ویب سائٹ ہے. تو اس کا ڈومین نیم اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا نام میں نے رکھا ہے آن لائن ٹیوٹنگ .com. جیسے کہ میری ویب سائٹ ہے آن لائن استاد .com، وہ بھی ایک برانڈنگ نیم ہے کیونکہ کی ورڈ بیسڈ ڈومین نیم اس وقت نہیں مل رہا تھا، تو میں نے اس کو برانڈنگ نیم ایک ایزی نام رکھا آن لائن استاد .com، تو کسی کو بھی یاد رہ سکتا ہے. تو سیم لائک دیٹ میں نے پھر دوسرے جو میری ویب سائٹ ہے اس کا میں نے نام رکھا آن لائن ٹیوٹنگ .com، کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے جو ٹاپک تھا وہ تھا ویب ڈیولپمنٹ اور ایس ای او وغیرہ کے ٹیوٹوریلز اور آرٹیکلز وغیرہ. تو اس کے لیے بھی جو ہے مجھے پھر کچھ خاص جو ہے کی ورڈ بیسڈ ڈومین نیم نہیں مل رہا تھا، کیونکہ کی ورڈ بیسڈ ڈومین جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے اور ہر حوالے سے وہ جو ہے کارآمد ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے ملا نہیں، تو میں نے اس کو بھی آن لائن ٹیوٹنگ .com کر دیا، یعنی کہ اس کو بھی برانڈ میں نے نام دے دیا جو کہ ایزی ٹو ریممبر ہے. ایک اور ویب سائٹ کی ابھی میں یہ بالکل ابھی ریسنٹلی میں نے بنائی ہے، ابھی یہ بالکل اس کو یہ ایونٹ بلاگ ہے. ایونٹ بلاگ اس بلاگ کو کہتے ہیں جس میں آپ ایک خاص ایونٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کرکٹ کی ورلڈ کپ کو، یا کسی فٹ بال ورلڈ کپ کو، یا عید کو، یا کوئی ہیپی نیو ایئر یا کرسمس، یا اس طرح کا کوئی بھی دیوالی ہو گیا، کوئی بھی ایونٹ ہو گیا، تو اس طرح کا اس کو ابھی مطلب ہے کہ کچھ ہی دن ہوئے ہیں اس کو میں نے سیٹ اپ کیا ہے. تو اس کے لیے میں سائٹ جب بنا رہا تھا تو، اور یہ میں نے اسی لیے بنایا کہ میں مطلب ان کورسز میں جو ابھی ایس ای او کا یہ کورس میں بنا رہا ہوں، اس میں بھی آپ کو اس حوالے سے جو ہے لائیو آپ کو کچھ کام دکھا سکوں اور کچھ چیزیں دکھا سکوں. تو اس ویب سائٹ میں یہ ہے کہ میں چونکہ اس کے لیے کی ورڈ بیسڈ ڈومین نیم ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ نیم نہیں مل رہا تھا، بیسیکلی کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی، تو پھر میں نے اس کا نام رکھا اسپیشل فیسٹیولز .com. اسپیشل فیسٹیولز .com یعنی کہ دو ورڈز کا ڈومین نیم ہے اور ایزی ٹو ریممبر ہے، کوئی بھی بندہ اس کو ریممبر کر سکتا ہے، اور ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے، مطلب ہے کہ اسپیشل فیسٹیولز یعنی کہ خاص فیسٹیولز. تو اس پہ پھر میں نے جو ہے کیا ہیپی نیو ایئر، اور پہلے میں نے عید کی چیزیں دی تھی، ابھی یہ جو عید الاضحیٰ گزری ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے. تو اس کے بعد اس میں نے کرسمس اور ہیپی نیو ایئر کے وال پیپرز اور کوٹس اور پوسٹ وغیرہ ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب سیٹنگ اپ ویب سائٹ، آپ نے جو ہے ورڈ پریس کو انسٹال کیا، ساری چیزیں آپ نے کر لی ہیں. اب آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جب آپ نے ویب سائٹ سیٹ اپ کی ورڈ پریس پہ، تو اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے کہ یہ ویب سائٹ ہے آن لائن ٹیوٹنگ .com ورڈ پریس ایڈمین. اس کے ایڈمین پر آپ جاتے ہیں اور ورڈ پریس پہ اگر آپ وہ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس میں لاگ ان ہو جاتا ہوں، اور ورڈ پریس پر لاگ ان ہونے کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ ڈیش بورڈ، اس طرح کا ڈیش بورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کوئی بلاگ انسٹال کریں گے تو اس طرح کا ورڈ پریس کا آپ کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آئے گا. اگر آپ بلاگر پہ ہے تو بلاگر میں بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے آپ کے پاس ڈیش بورڈ آتا ہے جہاں پر آپ ایس ای او وغیرہ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. اب یہ جب یہ میرے پاس اس ویب سائٹ کا جو ہے یہ میرا ہے آن لائن ٹیوٹنگ .com، اس کا ڈیش بورڈ ہے. اب اس ڈیش بورڈ میں جو ہے میں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں، اور سیٹنگ میں جا کے یہاں پر آپ نے پرما لنک پہ جانا ہے،
اور یہ جو ہے آپ کے پاس یہ جو پرما لنک کی سیٹنگ ہے یہ یہاں پر چیک لگا ہوگا ڈیفالٹ ہوگا، جو کہ آپ کی جو بھی آپ پوسٹ کریں گے اس میں نیا کوئی پوسٹ کریں گے تو اس کا ایڈریس اس طرح بنے گا کہ آپ کی سائٹ ڈاٹ کام اور پھر پی از اکول ٹو 123 اور 124 اور 125 اور اس طرح سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ ایس یو فرینڈلی نہیں ہوتا. بیسکلی آپ نے اس کو سب سے پہلے اس کو چینج کرنا ہے، پوسٹ نیم پہ لے کر آنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک ایس یو کا پلگن ہے جو کہ بہت ضروری ہے، دو پلگنز ہیں ان کے بارے میں جو ہے بعد میں بھی بات ہوگی آف پیج میں، لیکن یہ کہ ابھی جو میں آپ کو سیٹ اپ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب ویب سائٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پرمالنک چیک کریں گے، چینج کریں گے. اس کے بعد پلگنس کا یہ جو ایریا ہے اس میں جائیں گے، ایڈ نیو پلگن کریں گے اور یہاں سے جو ہے دو پلگنز اس میں سے کوئی بھی ایک آپ انسٹال کر سکتے ہیں. آل ان ون ایس ای او پیک نام کا ایک پلگن ہے جو کہ ایس ای او کے لیے ہوتا ہے خاص طور پہ. اس کو سرچ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میں آلریڈی اس کو انسٹال کر چکا ہوں اس ویب سائٹ پہ. آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا ایس سی او کے بارے میں جانتے ہیں، مطلب تھوڑا سا ایڈوانس یوزر ہے، تو پھر آپ یوسٹ ایس سی او جو ہے یہ ایک پلگن ہے، اس کو سرچ کریں تو اس کو بھی آپ ورڈ پریس ایس سی او بائی یوسٹ یہ پلگن ہے، اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں. لیکن آل ان ون ایس سی او پلگن جو ہے وہ بہت ایزی ہے اور بہت نارمل ہے اور ریزلٹ جو ہے اس طرح ہی ہے اس کا بھی تقریباً سیم ہی ایس سی او کے حوالے سے وہ بھی کارآمد ہے. یہ چیزیں کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ سیٹنگ پہ آنا ہے اور یہاں پر رائٹنگ پہ جا کے، سوری رائٹنگ پہ نہیں، جنرل پہ جانا ہے. پہلے جنرل پہ جانا ہے. یہاں پر اپنے بلاگ کا سائٹ کا ٹائٹل دے دیں 2 سے 3 ورڈز کا، کوئی جو بھی مین کی ورڈ ہوتا ہے، اور تھوڑا سا کوئی 8-10 ورڈز کا یہاں پر جو ہے ٹیگ لائن دے دیں اس سائٹ کے حوالے سے. اور باقی چیزیں اوکے ہے، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اور یہ ریڈنگ میں آ کے یہاں پر جو ہے آپ کیا کریں کہ یہاں سے کوئی بلاگ پوسٹ 7-8 سلیکٹ کر لے اور لیٹسٹ پوسٹ، اور یہاں سے یہ جو ہے سمری کر دیں. جو فیڈ ہوتی ہے آپ کی، جو لوگوں کے پاس ای میلز میں جاتے ہیں آپ کے پوسٹ، تو یہ سمری پہ کر دیں اور سیو چینجز کر دیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو چیز آپ نے کرنی ہے یہاں پر وہ آپ اچھا، اب اس کے بعد جو یہ سمپل جو نارمل سیٹنگ ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس میں نیو پوسٹ ایڈ کریں، 2-3 پوسٹ ایڈ کریں. اور پوسٹ جب آپ نیا کوئی پوسٹ بناتے ہیں، جیسے کہ میں نیو پوسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے کوئی اچھا سا ٹائٹل دے دے. اور یہاں پر جو ہے بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک پوسٹ اس میں لکھتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس پہلے پوسٹ کو آپ نے کیسے اپٹومائز کرنا ہے اور وہی طریقہ پھر باقی تمام پوسٹ کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہ پوسٹ کا ٹائٹل اور اس کا ڈسکرپشن، اور یہاں سے کیٹیگریز ایڈ کریں گے اور یہاں سے جو ہے امیج سیٹ کریں گے، فیچرڈ امیج. اور پھر جب نیچے آپ آئیں گے کوئی بھی ٹیمپلیٹ آپ یوز کر رہے ہیں تو سب سے اینڈ میں آپ کو آل ان ون ایس یو پیک جو آپ نے پلگ ان انسٹال کیا ہے اس کی سیٹنگ آئے گی. اب اس کی سیٹنگ جو ہے یہ خاص طور پر جو ہے ایس سی او کے حوالے سے ہے، یعنی کہ سرچ انجنس کے لیے ہے. اس میں جو بھی چیزیں آپ دیں گے وہ ویب سائٹ پہ نظر نہیں آئے گی. یہاں پر جو آپ پوسٹ کا ٹائٹل انٹر کریں گے اور جو یہاں پر کنٹینٹ ہوگا پوسٹ ایڈیٹر میں، جو امیج وغیرہ ہوگی، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ تو آپ کی ویب سائٹ پہ نظر آئے گی. جو میری یہ ویب سائٹ ہے اس میں جو یہ کنٹینٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن جو سب سے نیچے یہ ہے نا آپ کا یہ جگہ جو ایس سی او کے لیے، اس میں آپ کو ایس سی او کا ٹائٹل یہاں انٹر کرنا ہے، ایس سی او کی ڈسکرپشن یہاں دینی ہے، اور کی ورڈ جو ہے ایس سی او کے لیے وہ یہاں پر دینے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی ابھی تفصیل سے آپ کو میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا. لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے جب یہ ایس سی او کا پلگ ان انسٹال کیا آل ان ون ایس سی او، تو آپ کا یہ اوپر جو بار نظر آ رہا ہے کچھ لنکس ہے، اس میں ایس سی او کا یہاں پر ایک ٹیب کا اضافہ ہو جائے گا. اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ ہے وہ کرنی ہے. باقی سیٹنگ تو آپ ڈیفالٹ ہی رہنے دیں. لیکن اس میں سمپلی آپ نے یہاں پر اپنے ہوم پیج کا جو ہے یہ بیسکلی ایس سی او اور سرچ انجنس کے لیے ہے، یہ یو آر ایل یہ جو ٹائٹل ہوگا یہاں پر، تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کوئی 2 سے 3 ورڈز کا. ایس سی او کا آپ کی ویب سائٹ کا کوئی بھی جو ہے ٹائٹل ہو سکتا ہے. مثال کی طرف ہے لیٹسٹ فیشن ٹرینڈز، کرکٹ ورلڈ کپ 2015، یا لیٹسٹ ٹاک شوز ان پاکستان، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اسی حوالے سے کوئی 150 کریکٹرز تک کا ڈسکرپشن یہ یہاں پر آپ لکھ لیں. یہ اس کے اوپر ہم بعد میں بھی ابھی بات کریں گے تفصیل سے، لیکن یہ کہ میں شارٹ جب آپ سیٹ اپ کرنے کی بات کر رہا ہوں، جب آپ سائٹ بناتے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. باقی اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اسی طرح ہی آپ نے رکھنی ہے، یعنی کہ یہ کیپیٹلائز پہ آپ نے چیک لگانا ہے. یہاں پر کیٹیگریز، کیپیٹلائز کیٹیگری ٹائٹل، اس پہ بھی چیک لگانا ہے. تو یہ سرچ انجن میں اس کی جو ہے کیپٹل ورڈز میں آئیں گے یہ آپ کی جو ٹائٹل ہے.
اور یہ پوسٹ ٹائٹل فارمیٹ میں سمپلی آپ نے یہاں پر آپ کے پاس ہوگا بلاگ ٹائٹل اس طرح کا، جسے سب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیے بلاگ ٹائٹل، اس کو آپ نے یہاں سے صرف یہ پوسٹ سے ہٹانا ہے اور صرف پوسٹ کو جو ہے پھر آپ نے سیو کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ایس سی او کوئی آپ لکھیں گے نا، کوئی کی ورڈ لکھیں گے، مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں کیلکولیٹر ان پی ایچ پی، میں لکھتا ہوں، سرچ کرتا ہوں تو یہ میری ہی سائٹ آ رہی ہے، تو ہاؤ ٹو کریٹ این آن لائن کیلکولیٹر ان پی ایچ پی، یہی سائٹ آ رہی ہے جو کہ یہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے پیج پہ یہ آ رہا ہے، لیکن اگر میں یہ نہ ہٹاتا، یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر پوسٹ کا ٹائٹل آ رہا ہے سب سے پہلے، یہ ایس سی او کا ٹائٹل ہے جو میں نے ایس سی او کے پلگ ان میں دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے اٹھانا تھا اس کو بھی، مطلب جو بلاگ کا ٹائٹل ہے نا، یہ ہب اپ ویڈیو ٹیوٹوریلز، اس کو اس نے اس کے بعد اٹھانا تھا، تو وہ میں نے یہاں سے کاٹ دیا، میں نے کہا کہ بھائی وہ ہٹاؤ، صرف ڈائریکٹ جو بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ جائے، تو یہ بڑا ایس سی او فرینڈلی ہوتا ہے، پھر کلکس زیادہ پڑتے ہیں آپ کو سرچ انجن سے، تو یہ آپ نے اسی لیے ہٹا دیا کہ آگے جو ہے جو جگہ کم ہوتی ہے تو آگے جو ہے پھر تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے، کچھ ورڈز کٹ جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سائٹ کا جو ہے ہاؤ ٹو کریٹ اے سمپل کیلکولیٹر ان پی ایچ پی، اور ویڈیو ٹیوٹوریلز جو ہے یہ بلاگ کا ٹائٹل ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی یہاں پر آ گیا، تو ہم یہ چیز نہیں چاہ رہے تھے، یہ بھی بیسکلی میرا ہی بلاگ ہے، یہ میں نے کسی بندے کو سیل کر دیا تھا بیسٹ بلاگر کے پے ڈاٹ کام کے نام سے، اور وہی جو میں نے وہاں پر پوسٹ کی تھی وہ دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، یہ پہلے نمبر پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ میں نے 2013 میں کیا تھا، تو یہ سب ہم نے تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس پہ محنت کی تھی، تو تبھی یہ پہلے پیج پہ بہت سارے کی ورڈز ہیں اس پہ میرے جو ہے وہ آتے ہیں، تو یہ چیزیں کرنے کے بعد یہ سمپل سی چیزیں ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کو اپڈیٹ سیٹنگ کرنا ہے، چیزیں اپڈیٹ ہو جائیں گی، اور بس دیٹس اٹ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ انیشیل پوسٹ کرنے ہیں، اور کچھ لنکس آپ نے یہاں پر اس کوئی بھی ٹیمپلیٹ، آپ کوئی بھی ورڈ پریس کا ٹیمپلیٹ یوز کر رہے ہو، بلاگر کا یوز کر رہے ہو، اس میں آپ کے پاس یہ مین نیویگیشن بار آتا ہے، ایک مین نیویگیشن بار ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ نے اپنے امپورٹنٹ جو لنکس ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں، یا کیٹیگریز کی صورت میں یا ڈائریکٹ پوسٹ کی صورت میں، مطلب میں نے جو یہ ویب سائٹ بنائی تھی اس کی جو مین کیٹیگریز ہے نا، جو مین چیزیں ہیں وہ ہے ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ، پی ایچ پی، مائی ایس کیو ایل، جاوا اسکرپٹ، جے کیوری، سی ایس ایس 3، ایچ ٹی ایم ایل پروجیکٹس، اور یہ چیزیں وہ آپ نے لازمی طور پہ اس مین نیویگیشن بار میں ایڈ کرنی ہے، کیونکہ سرچ انجن جب آتا ہے اور جب آپ اپنی ویب سائٹ کا سائٹ میپ سبمٹ کرتے ہیں سرچ انجنس میں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سائٹ کے مین ٹاپکس کیا ہے، تو یہ مین ٹاپکس آپ نے یہی پر جو ہے مین اپنے ہوم پیج پر ڈسپلے کرنے ہوتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے اور آسانی ہو آگے ان کو آپ کی ویب سائٹ کی پورا کا پورا جو آرکیٹیکچر ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنے میں۔ اس کے علاوہ جو بھی مینیوز ہے اس میں آپ جو مین مینیو ہے اس میں تو لازمی ہے آپ نے جو مین آپ کے ٹاپکس ہے ویب سائٹ کے وہ ایڈ کرنے ہیں، تاکہ سرچ انجن کو اس سے آئیڈیا ہو۔ اس کے بعد یہ ہوم پیج پہ آپ کے لیٹسٹ پوسٹ آ رہے ہوں گے، اور کچھ یہاں پر جو آپ ویٹ گیٹس وغیرہ ایڈ کریے، پاپولر پوسٹ، ریسنٹ پوسٹ، اور یہ کامنٹس وغیرہ، اور یہ کیٹیگریز وغیرہ، اور یہ اس طرح کا مطلب ہے کہ اپنی جو ضروری چیزیں وہ ایڈ کرے تاکہ آپ کی ویب سائٹ وہ صحیح نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، ایک ویڈیو تھی ہماری اس کے حوالے سے، ویب سائٹ ڈومین نیم اور ہوسٹنگ کے حوالے سے، میں ایک بات میں بھول گیا تھا، وہ تو تھیم کے حوالے سے۔ کوئی بھی آپ بلاگر یوز کر رہے، جملہ یوز کر رہے، ورڈ پریس یوز کر رہے، کوئی بھی پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے، تو ڈیزائن آپ ایسا رکھیں جو بالکل یوزر فرینڈلی ہو، ایس سی او فرینڈلی ہو، یعنی کہ کلین ہو، اس میں یوزر کو جو ہے کنٹینٹ ریڈ کرنے میں یا لنکس کو جو ہے وہ نیویگیٹ کرنے میں مشکل نہ ہو، اور ایزلی وہ ایک پیج سے دوسرے پیج میں جا سکتا ہو، اور آپ کی ویب سائٹ بھی مطلب ہے کہ فاسٹ لوڈ ہوتی ہو۔ تو اس طرح کا کوئی سمپل سا تھیم جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو ایس سی او کے حوالے سے وہ کافی جو ہے ہیلپ فل ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو جب انیشیلی آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ کنٹینٹ آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے، 3 4 5 پوسٹیں آپ کو کرنی پڑتی ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا بھرا ہوا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر کیٹیگریز یا کوئی لنکس وغیرہ بھی یہ مینیو میں ایڈ کرتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں، اور کچھ سائڈ بار میں بھی آپ کوئی لیٹسٹ پوسٹ اور کوئی آگے پیچھے چیزیں کر کے نا، تو آپ کی سائٹ جو ہے کچھ اس طرح نظر آ جاتی ہے کہ بھائی یہ ابھی ویب سائٹ ہے، ایک ویب سائٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کسی بھی قسم کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے۔ اور کنٹینٹ جو ہے یہ آرٹیکل وغیرہ آپ اپنی لکھیں گے تو پھر زیادہ کیا مطلب بہتر ہی رہے گا، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے اپنے اوریجنل کنٹینٹ پوسٹ کیا کریں۔ اب یہ جب آپ نے ویب سائٹ سیٹ اپ کر لی، پبلش ہو گئی، سامنے آ گئی، اب سرچ انجن جو ہے آٹومیٹک بھی اس کو فائنڈ کر سکتا ہے،
اور کیا نام ہے خود بھی اس کو فائنڈ کر سکتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد سرچ انجن کو پتہ چل جائے کہ آپ کی ویب سائٹ انٹرنیٹ کے اوپر پبلش ہو گئی ہے، لائیو ہو گئی ہے، تو اب سرچ انجن گوگل، یاہو اور بنگ وغیرہ نے آنا ہے، اس کو انہوں نے فائنڈ کرنا ہے اور اپنے انڈیکس میں شامل کرنا ہے، تاکہ یہ بھی ایک نئی سائٹ ہے اور جب یہ اپڈیٹ ہو تو ہم بھی اس کو اپنے اس میں ایڈ کریں. تو اس حوالے سے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں وہ کروں گا، کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی سائٹ جب آپ کی ریڈی ہو گئی، پبلش ہو گئی، کچھ لنکس وغیرہ بھی آپ نے ایڈ کر دی ہے، اور چاہے آپ نے پوسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ پوسٹ کے بارے میں ابھی میں آپ کو ایک پوسٹ میں اس کا جو ایک ایک سٹیپ ہے وہ سارا بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنے پوسٹ کو اپٹومائز کرنا ہے آن پیج کے مطابق، اور جو بیسٹ پریکٹسز ہے اس کے بعد آپ تمام پوسٹ کے اوپر یا آرٹیکل جو پبلش کریں گے اپنی ویب سائٹ میں، ان سب پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور ہم اسی پوسٹ کو جو ہم یہاں پر لکھیں گے اور جس کو ہم پبلش کریں گے اسی کو ہم آگے اس کی ایس ای او بھی کریں گے، اس کی آن پیج آف پیج سب کریں گے، اس کو ٹریک بھی کریں گے اور اس کی ورڈ کو ہم رینک کریں گے. لیکن ابھی جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ کی ویب سائٹ پبلش ہو گئی ہے تو اس کو آپ کہاں کہاں پر جو ہے پوسٹ کریں، تاکہ سرچ انجنس کو جلدی سے جلد پتہ، تمام سرچ انجنس کو جلد از جلد پتہ چل جائے اور آپ کی سائٹ وہ ہو جائے، تاکہ آرام آرام سے پھر وہاں پر اس کو رینکنگ ملتی رہے اور انڈیکس ہوتی رہے. تو یہ چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.